بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کے رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، پریشانیوں کی مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے، اس طرح پھنس جاؤ گے کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا۔ آخر وہ 3 کام ہے کون کون سے جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں میں، مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنایا گیا گھر جہنم کے گڈھوں میں سے گڑھا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ آئیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کہاں گیا۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہیں لمبے سفر کو گئے۔ واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غار دیکھا۔ غار کی ایک دیوار تھی، اسی راستے پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، سواری سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے کہ او بدبخت، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے، امیری کے جنازے نکل گئے، غربت عروج پر آ گئی، میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، آپ اٹھے، ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا، دیکھ کر پتا چلا یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بتاؤ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے، بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہے، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں، نعمت پیدا کرتی ہیں، اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں، میں تو دن بہ دن غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل گئے۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی ہوں، میں جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ وہ اس طرح جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا، میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور اب جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا، یہ گھر میرا، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا؟ مجھے تانے دینے لگا، غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے، غیروں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں،
ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق بانٹے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن متقی پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں یہ تو اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسے ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے، اس نے تو میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کے نہیں جا سکتی، یا امیر المومنین میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گی، یہ مجھے مارتا ہے مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کرتوت ایسے کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ غربت کو حکم دیتا ہے۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتے دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے پریشانیاں اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائیں، غربت اس کے گھر کے اندر داخل ہو جائے تو بندہ دن بہ دن تنگ ہوتا نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئی ہیں، انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت پریشانیاں ان کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا، یا علی وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے، اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانا دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ تم رحمان کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر رہے ہو، اور رب ناراض ہے، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عمل کرنے سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔